You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. آپ کو یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کچھ تو منافقین کی تعداد زیادہ تھی وہ نہیں شامل ہوئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں بہت سے صحابہ تھے، لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ بھی ہے نا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی نرم زبان، تھوڑا ہلکا لہجہ بھی ہم استعمال نہیں کرتے۔ ان کی شان وراء الورا ہے، حضور کے منظور نظر تھے۔ سنیے ذرا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، ان کا واقعہ آپ ذرا سنیں اور ایمان کو جلا بخشیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کا ارادہ فرمایا، لوگوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرے پاس سواریاں پہلے ایک ہوا کرتی تھی، اس وقت دو تھی۔ پہلے میرے پاس مال کم ہوتا تھا، اس وقت میرے پاس مال بھی زیادہ تھا۔ حضور تشریف لے گئے، میں نے ارادہ کیا سواریاں بھی زیادہ ہیں، کل جا کر مل جاؤں گا۔ کل آئی، دوبارہ سستی ہو گئی، میں نے پھر کہا کہ چلو پرسوں چلا جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ کل کرتے کرتے تبوک کے سارے دن گزر گئے۔ اچھا، مدینہ پاک میں روزانہ منافقین باتیں کرتے تو مجھے وہ ناگوار گزرتی تھی، چونکہ میرا تو کوئی عذر ہی نہیں تھا، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم فلاں بہانہ کر دیں گے، فلاں بہانہ کریں گے، بہانے سوچ کر۔ میں نے کہا میں تو کوئی بہانہ نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں میں منافق بھی نہیں ہوں، تو بہرحال جو سچی بات ہوگی میں بتا دوں گا۔ تبوک کے میدان میں حضور اپنے صحابہ کرام کی جب صفیں درست فرما رہے تھے، جائزہ فرما رہے تھے، تو حضور نے فرمایا وہ میرا کعب کدھر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ان صفوں میں۔ حضور بھی پوچھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے ان میں سے کسی ایک نے بتایا، آپ صحابہ بشر بھی تھے، یا رسول اللہ اس کے لباس اور خود پسندی کی وجہ سے وہ نہیں آیا۔ حضرت معاذ نے روکا کہ خبردار کعب کے بارے میں ایسا جملہ نہ کہو، وہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ حضور خاموش رہے، کچھ بھی نہیں بولے۔ اب اطلاع پہنچی کہ تبوک کے میدان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ خاندان کے افراد سے مشورہ کیا کہ کیا کروں۔ خاندان والوں نے بتایا کہ کوئی عذر پیش کر دو، کوئی مصروفیات تھی۔ کہنے لگے نہیں، میں پوری سچائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا اور معذرت کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ملنے کے لیے چلا گیا، باری باری لوگ مل رہے تھے، کیسا سفر رہا، ہر ایک اپنا جھوٹا عذر پیش کر رہا تھا جو منافقین تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے اچھا تمہارا یہ عذر ہے، چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں میری باری آئی نا، میں نے سلام لیا تو حضور نے نا فرمایا تعال، آؤ، بس اتنا جملہ کہا۔ پھر حضور مسکرائے، مسکراہٹ ایسی تھی جس میں غصہ تھا اور غضب جو تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ میں مزید آگے بڑھا اور سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں جب سامنے بیٹھا تو حضور نے میرے سے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے چہرہ مبارک کیوں پھیرا ہے؟ میں منافق تو نہیں ہوں۔ حضور آپ جانتے ہیں میرے دل میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے۔ حضور نے فرمایا دین بھی نہیں بدلا، منافق بھی نہیں ہے، پیچھے کیوں رہ گیا تھا؟ کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے پوچھا۔ حضور سواریاں بھی تھی، لیکن بس میں اگر تو کوئی عذر پیش کرتا باقیوں کی طرح بچ جاتا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہا، بس میں اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا کعب سچ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ حضرت کعب سے فرمایا کہ دو اور بندے ہیں، جو ایک حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی اسی طرح سچ بول رہے تھے۔ تینوں کو فرمایا جاؤ جا کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر چلا گیا تو قبیلے کے کافی لوگ پیچھے آئے، کہنے لگے جھوٹ بول کر عذر پیش کر دیتے، باقیوں کو معافی مل گئی ہے، تجھے بھی مل جاتی۔
کہتے ہیں دل میں خیال آیا جاؤں جا کر کہوں یا رسول اللہ یہ جو ابھی میں نے کہا یہ جھوٹ بولا ہے، میرا عذر تھا، لیکن پھر دل میں خیال آیا نہیں میں فیصلے کا انتظار کرتا ہوں چونکہ میں سچی محبت حضور سے کرتا تھا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ کوئی فیصلہ آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعلان کر کے فرمایا صحابہ ان تینوں سے میل جول بند کر، ان تینوں میرے صحابہ سے کوئی کلام نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے، ہم نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جو دو صحابی تھے وہ تو نکلتے ہی نہیں تھے، کوئی ملتا ہی نہیں تھا، جس سے ہم سلام کرتے وہ ہم سے چہرہ پھیر لیتا۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں میں پھر بھی مسجد نبی شریف میں آتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا چکے ہوتے میں پھر کونے میں جا کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ پھر آقا کریم صحابہ سے مخاطب ہوتے میں بھی جا کے سامنے بیٹھ جاتا، میں حضور کی طرف دیکھتا، حضور پھر چہرہ پھیر لیتے، لیکن جب میں چہرے کو پھیرتا تھا نا حضور سے تو حضور میری طرف ہی دیکھ رہے ہوتے تھے، یعنی محبت تھی حضرت کعب سی۔ کہتے ہیں پھر میں نماز میں مشغول ہوتا، حضور سب صحابہ کو چھوڑ کر میری طرف دیکھتے، تو جب میں کن اکھیوں سے حضور کی طرف دیکھا حضور پھر چہرہ پھیر لیتے۔ مجھے پتا تو تھا کہ کعب تو منافق نہیں ہے، اس لیے تیرا کوئی اتنا قصور بھی نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوشخبری آئے گی۔ کہتے ہیں کافی دن گزر گئے، تو اعلان لا تعلقی تھی، 40 دن زیادہ گزر گئے۔ کہتے ہیں ایک دن نا میں دیوار پھیلانگ کر حضرت ابو قتادہ کے گھر میں چلا گیا۔ میں نے کہا قتادہ تو جانتا ہے نا میں منافق نہیں ہوں، تو یہ بھی جانتا ہے رسول اللہ سے میں سچا پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو قتادہ بھی چپ ہو گئے، وہ بھی کلام نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر ان کے باغ میں سے میں آنسو بہاتا ہوا باہر نکل آیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ مدینہ پاک میں ایک شخص نے اعلان کیا کہ میرے پاس غسان کے عیسائی بادشاہ کا خط ہے، وہ حضرت کعب کا ہے۔ میں نے وہ خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا سنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی تیرے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور تیرے سے کلام بھی نہیں کرتا، صحابہ نے تیرے سے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو ایسا کر دین رسول کو چھوڑ کر میرے پاس آ جا، تجھے اتنا نوازوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا لو جی یہ بھی وقت آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تعلقی کی تو عیسائی مجھے اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پریشان تھا، 40 دن گزرے نا، تو اچانک ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمہاری بیویاں بھی تم سے دور ہو جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں طلاق دے دوں، حضور کا یہ حکم ہے؟ کہتے طلاق نہیں دینی، بیویوں سے دور ہو جاؤ۔ باقی دو صحابی بھی دور ہو گئے، میں بھی دور ہو گیا۔ تو ایک صحابی حضرت ہلال بوڑھے تھے، ان کی زوجہ چلی گئی، یا رسول اللہ وہ تو بوڑھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ قریب نہ آئیں، یا رسول اللہ وہ اتنا رو رہا ہے اسے فکر ہی نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اس کے پاس رہو، قریب مت جانا۔ باقی یہ تینوں صحابی جو تھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیویوں سے بھی جدا کر دیا تھا۔ کہتے ہیں 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزرے۔ 50ویں دن ہم پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پہاڑی سے صدا بلند ہو گئی، یا کعب ابشر، اے کعب خوش ہو جا، قرآن تیرے بارے میں نازل ہو چکا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی اور سجدے میں گر گیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں سجدے میں تھا، صحابہ کرام کی لائنیں بندھی ہوئی تھی، مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنا سارا مال جو ہے خوشخبری سنانے والے کو پر قربان کر دوں، میرا جی چاہتا تھا سارا مال میں اسلام کے لیے قبول کر لوں۔ میں سامنے گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہیں پھیلا کر میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے گلے سے لگایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، کیونکہ حضور کا میں پیارا صحابی تھا اور حضور مجھ سے پیار کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری زندگی میں سب سے پیارا اور خوبصورت دن آج ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے عرض کیا آقا جتنا مال ہے سارا قربان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اپنے لیے یہ مال چھوڑو، کچھ اپنے لیے بھی رکھو۔ یا رسول اللہ فلاں باغ تھا وہ اسلام کے لیے دے رہا ہوں، چونکہ وہ اتنے خوش تھے کہ وہ ہر کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنا چاہتے تھے۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
انداز محبت تھا، اور پھر ان کا جواب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ منافقین کے لیے آپ نے دعا فرما دی اور فرمایا تھا ٹھیک ہے تمہارا عذر ہے تم نے، لیکن جو پیارے تھے وہ حضور کے صحابی تھے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کے حوالے سے کوئی بھی ہلکا جملہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ حضور بھی جب خاموش ہوتے ہیں تو صحابہ کی شان میں قرآن کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام والا عقیدہ عطا فرمائے۔